يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ پرہیزگار بندوں کی صورتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے سامنے نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کرنے میں اپنے مقدس چہروں کو ان صورتوں کے آگے سجدہ کے لیے خاک پر رکھتے ہیں اور جتنا خضوع ہو سکے اس کام کے لیے انجام دیتے ہیں، تو پھر خدا کے لیے کون سا خضوع باقی رکھتے ہیں؟ واضح الفاظ میں کہا جائے کہ سب سے بڑی خضوع کی علامت سجدہ ہے۔ آپ جو ان شکلوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کون سا خضوع ہے جسے خدا کے سامنے انجام دیتے ہیں؟ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کو بھی سجدہ کرتے ہو تو اس صورتحال میں آپ نے بندوں کی صورتوں اور خدا کے آگے سلوک کو مساوی سمجھا ہے۔ کیا واقعی خدا کی تعظیم اور بتوں کا احترام مساوی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ با اقتدار حاکم کے ساتھ اس کے نوکر کا بھی اسی قدر احترام کریں تو ایک بزرگ شخص کو چھوٹے شخص کے برابر درجہ دینے سے اس بزرگ کی توہین نہیں ہوگی؟ بت پرستوں کا گروہ کہنے لگا، ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا آپ در حقیقت ان بتوں کی پرستش کے ذریعے جو پرہیزگار بندوں کی صورتیں ہیں خدا کے عظیم مرتبے کی توہین کرتے ہیں۔ بت پرستوں کا دوسرا گروہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان منطقی دلیلوں کے سامنے ساکت ہو گیا اور وہ سب کہنے لگے، ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ اب تیسرے گروہ کی باری آئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، آپ لوگوں نے مثال کے ذریعے اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بتایا ہے، اس بنیاد پر کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا گویا حضرت آدم کے سامنے یا کعبہ کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہے، لیکن یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، آپس میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارا ایک خدا ہے اور اس کی اسی طرح پرستش اور اطاعت کرنا ہمارا فریضہ ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح اس نے ہمیں حکم دیا ہے ہم بغیر حدود سے نکلے ہوئے اسی طرح انجام دیتے ہیں، اور ہم بغیر اس کی اجازت اور حکم کے قیاس اور تشبیہ کے ذریعے اس کے حکم کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے اور نہ اپنے لیے کسی فریضے کو قائم رکھ سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہمیں تمام پہلوؤں سے آگاہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کام کو کروانا چاہتا ہو اور کسی کام کو نہ کروانا چاہتا ہو، اسی لیے اس نے اپنے حکم سے آگے بڑھنے سے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، لہٰذا ہم اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے فرمان کے حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ اسی طرح اس نے حکم دیا ہے کہ کعبے سے دور کے علاقوں میں عبادت کے وقت کعبے کی طرف رخ کریں، تو ہم نے بھی اس کی تعمیل کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ خود حضرت آدم کو سجدہ کرے، نہ کہ ان کی تصویر اور مجسمے کو جو حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ ہے، لہٰذا جائز نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تصویر یا مجسمے کا ان کے وجود سے مقابلہ کریں۔ ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو اور خدا تمہارے اس کام سے ناراض ہو، کیونکہ اس نے تمہیں اس کام کا حکم نہیں دیا۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو کسی معین دن اور معین گھر میں داخلے کی اجازت دے تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ کسی اور دن کسی کے گھر جائیں یا اسی دن اس کے کسی دوسرے لباس یا جانور کو جو انہی میں سے ہے اور ان کے استعمال کی اجازت نہیں دی گئی انہیں استعمال کریں؟ بت پرستوں کا گروہ کہنے لگا، ہرگز ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ خاص معین چیزوں کی اجازت دی ہے، نہ کہ مساوی چیزوں کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیوں آپ لوگ اپنی جانب سے خدا کے حکم اور اجازت کے بغیر بتوں کو سجدہ کرتے ہیں؟ بت پرستوں کا تیسرا گروہ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدلل اور منطقی بیانات کے آگے خاموش ہو گیا اور کہنے لگا، ہمیں مہلت دی جائے تاکہ کچھ غور و فکر کر سکیں۔ اس مناظرے کو ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان 5 گروہوں کے 25 افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اسلام قبول کیا اور جرأت کے ساتھ کہنے لگے، ما رائنا مثل حجتک شہد انک رسول اللہ۔ اے محمد، ہم نے آپ جیسا استدلال کرنے والا نہیں دیکھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔